अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 के साथ मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रबा बसत और मैं हूं गौहर इशरत। खबरों का आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा 1.5 माह बाद सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज की जाने वाली FIR में 3 मुल्ज़िमान नामजद कर दिए गए हैं। मुकदमे की तफ्तीश के लिए जल्द आला अफसरान की टीम तश्कील दी जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर सरकार की कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तानी सहाफ़ी के कीनिया में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अरशद शरीफ के कत्ल की FIR SHO थाना रमना की मदयत में दर्ज की गई। FIR में कत्ल और झगड़े की दफात शामिल है। SHO थाना रमना ने पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कीनिया में मौजूद वकार अहमद, खुरम और तारिक वसी को मुल्जिमान के तौर पर नामजद किया गया है। FIR नंबर 987/22 की तफ्तीश इब्तिदाई तौर पर शोबा होमियोसाइड के इंचार्ज के सुपुर्द की गई है। ज़राए के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश के लिए जल्द ही आला पुलिस अफसरान की निगरानी में खुसूसी टीम भी तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांग ली है। वज़ारत ख़ारजा से कीनिया में तहकीकात और मुकदमा दर्ज होने से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। चीफ जस्टिस ने मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। कहा कि मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सहाफ़ी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। रिपोर्ट करें इब्रार हुसैन स्टोरी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। अदालत ने वाक़ये के तमाम हक़ाइक़ सामने लाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या हो रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल पर बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ताहाल नहीं मिली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में थे, उनके देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों के साथ किसी भी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरशद शरीफ नामवर सहाफ़ी थे, उनके कत्ल के हवाले से अवाम को बहुत ज्यादा खदशात हैं, इसलिए तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा कि क्या मुकदमा दर्ज करने का ये कानूनी तरीका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अबरार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं आपको बताते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल अफसोसनाक हादसा है। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के मामले पर कीनिया के सदर से बात की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी इस मामले पर कीनिया के हुकाम से राब्ते में थे। Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security and protection in their line of duty. The recent murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Foreign Minister Bilawal Bhutto was in coordination with Kenyan authorities. PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने अरशद शरीफ की शहादत पर खुद नोटिस को खुशाइन करार दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान से आवाम की तवक्को है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए जो भी दबाव हुआ उसके बावजूद आइन की हाकमियत के लिए खड़े होंगे और इंसानी हुकूक की हिफाजत करेंगे। और इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। साइफर ऑडियो लीक्स पर FIA में इमरान खान की तलबी के नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने हुकूमती वकील से FIA के नोटिस पर इस्तफसार किया कि क्या FIA नोटिस जारी कर सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
لاہور ہائی کورٹ سے کپتان کو بڑا ریلیف مل گیا. عدالت نے سیفر آڈیو لیکس پر عمران خان کی طلبی کے نوٹس پر عمل درآمد روک دیا. FIA کی طلبی پر عمران خان نے درخواست دائر کی تھی. دوران سماعت جسٹس اسجد جاوید نے استفسار کیا کہ انکوائری میں سب کو شامل کیا گیا ہے یا صرف عمران خان سے انکوائری ہو رہی ہے. عمران خان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ سیاسی بنیادوں پر کیسز کے لیے FIA کو استعمال کیا جا رہا ہے. بدنیتی پر طلبی کو دیکھا جائے اس معاملے پر FIR کا خطرہ ہے. ابھی صرف FIA کا نوٹس معطل ہونا چاہیے. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا FIA نوٹس جاری کر سکتی ہے. اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ FIA نوٹس نہیں کر سکتا، جبکہ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ FIA کو نوٹس کر کے بلانا چاہیے. عدالت نے سیفر آڈیو لیکس کے معاملے پر عمران خان کی طلبی کے FIA کے نوٹس پر عمل درآمد روک دیا، جبکہ FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی. اداروں کے خلاف تقریر پر PTI کے رہنما شہباز گل کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شہری محمد سعید کی مدیت میں بریگیڈ تھانے میں درج مقدمے میں شہباز گل پر اداروں کے خلاف تقریر اور ملکی سلامتی کے منافع بیانات دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور KP کی اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ پر کپتان کی مشاورت جاری ہے. چیئرمین PTI عمران خان سے لاہور میں اسمبلی ارکان نے ملاقات کی ہے. ارکان اسمبلی سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت معیشت اور ملک سنبھالنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. موجودہ حکومت کو مزید وقت دینا ملکی معیشت کے ساتھ ایک ظلم ہوگا. پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کی تحلیل کا منصوبہ، کپتان کی تاریخ کے اعلان کے لیے مشاورت جاری. چیئرمین PTI عمران خان سے لاہور میں اسمبلی ارکان نے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق اس دوران اسمبلیوں کی تحلیل اور استعفوں کے معاملے پر مشاورت کی گئی اور ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے عمران خان کو صوبائی اسمبلی کی تحلیل پر اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ارکان اسمبلی سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت معیشت اور ملک سنبھالنے میں مکمل ناکام ثابت ہوئی ہے. موجودہ حکومت کو مزید وقت دینا ملکی معیشت کے ساتھ ظلم ہوگا. عمران خان نے ہدایت کی کہ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں انتخابی تیاریاں شروع کر دیں. پارٹی کی تنظیم کو عام انتخابات سے قبل مزید متحرک کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ایک ہفتے میں دوسری بار اہم ملاقات ہوئی ہے. PDM کے سربراہ نے وزیر اعظم کو مکمل حمایت کا یقین دلا دیا ہے. ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ تحریک انصاف کے دباؤ پر قبل از وقت انتخابات نہیں کرائے جائیں گے اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ قبول کیا جائے گا. اسمبلیوں کی ممکنہ تحلیل اور سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانے سے روکنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. PTI کی سیاسی حکمت عملی کو ہر سطح پر ناکام بنانے پر بھی بات کی گئی. مولانا فضل الرحمان نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر وزیر اعظم کی توجہ دلائی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی امور پر توجہ دی جا رہی ہے. اور اگلے برس کے آغاز میں نواز شریف پاکستان واپسی آ رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما سردار ایاز صادق کا اپنے قائد کے بارے میں بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے. کہا کہ نواز شریف آئندہ ماہ پاکستان آ رہے ہیں. مارچ سے جون کے درمیان اسمبلیوں کا ٹوٹنا نظر آ رہا ہے. اگر مارچ میں اسمبلی ٹوٹی تو پھر رمضان اور بجٹ اس دوران آئے گا. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات اگلے برس ہوں گے. نواز شریف پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کریں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی لڑائی میں اسلام آباد کا شاپنگ مال میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. میرپور آزاد کشمیر میں دونوں وزراء اعظم کی لفظی جھڑپ کے بعد رات گئے اچانک مال کو سیل کیا گیا، پھر اچانک ہی شام میں ڈی سیل کر دیا گیا. تحریک انصاف بھی میدان میں کود پڑی. اپنی پارٹی کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مال کی بندش کو عمران خان نے انتقامی کارروائی قرار دیا ہے. اسلام آباد کا سینٹوریس مال یا وفاق اور آزاد کشمیر حکومت کا میدان جنگ میرپور آزاد کشمیر کے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سردار تنویر الیاس میں تو تکرار ہوئی. میں آپ سے بات کریں گے میں بات کریں گے آپ سے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے منگلا پن بجلی توسیع منصوبے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران بات کرنا چاہا تو بات بگڑ گئی. ذرا بیٹھ جائیے ذرا آپ. نہیں بات بیٹھیں گے پلیز. میں آپ سے بات کریں گے میں بات کریں گے آپ سے. جب خلیج کا نزلہ گرا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے زیر ملکیت سینٹوریس مال پر جس کو سیل کر دیا. پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے. پرائم صاحب بیٹھیں آپ بات کریں گے. تلخیاں حد سے بڑھی تو عمران خان بن بتائے امپائر بن گئے اور فیصلے کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا. ٹویٹ بھی کر ڈالا. فواد چودھری بھی ہمنوا ہو گئے.
اور معاملے کو کشمیر سے جوڑ ڈالا۔ شہباز شریف پر بات آئے تو عطا تارڑ کیسے نہ آڑے آئیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے اسلام آباد داخلے پر پابندی لگانے کا بیان داغ ڈالا۔ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی، اچھے اخلاق دکھانے کی، ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے۔ وزیر اعظم تنویر الیاس نے بھی ترکی بد ترکی جواب دیا اور پوری نون لیگ کے آزاد کشمیر میں داخلے پر پابندی کی دھمکی دے ڈالی۔ بیانات کی گولہ باری میں کسی سیانے کے کہنے پر سینٹوریس مال کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے ہیلی کاپٹر کو مظفر آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں لینڈ کروا دیا گیا۔ سردار تنویر الیاس کا ہیلی کاپٹر اترنے کے باعث کلب ٹورنامنٹ کا میچ روک دیا گیا۔ کل سے گراؤنڈ میں کھڑے ہیلی کاپٹر کی وجہ سے آج بھی میچ نہ ہو سکا۔ کھلاڑی اور مقامی ٹورنامنٹ میں شامل ٹیموں کا کہنا ہے کہ بھاری رقم ادا کرنے کے بعد گراؤنڈ حاصل کیا ہے، تاہم اس گراؤنڈ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کئی عرصے سے ذاتی ہیلی پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وادی تیرہ ضلع خیبر کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق دورے میں فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے قبائلی عمائدین، عوام اور سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قوم کے تعاون سے دیرپا امن و استحکام کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ بھی کیا۔ ہیڈ کوارٹر میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے ان کا استقبال کیا۔ سپہ سالار کو آپریشنل ٹریننگ اور فارمیشن کے دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے تعلق کو اگر ساس بہو کا تعلق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کبھی ساس ناراض تو کبھی بہو کے نخرے، ایک دو نہیں 3 دہائیاں گزر گئیں لیکن دونوں کے مسائل جوں کے تو موجود ہیں۔ بالکل، آج گورنر سندھ سے بھی MQM نے ساس پیپلز پارٹی کی شکایتیں کر ڈالی اور کہا کہ بڑوں کو جا کر ہماری پریشانیاں بتائیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں نے CM ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں، ایک جواب نہیں کیا اس کا میرا۔ یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے تعلق کو اگر ساس بہو کا تعلق کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ شکایتوں کے انبار ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ سندھ کی حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کو ان حلقہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پہ لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ دونوں کے درمیان نوک جھوک اور چپکلش زبان زد عام ہے۔ MQM نے بہو بن کر ساس پیپلز پارٹی کو بہت نخرے دکھا دیے۔ گھر کراچی کے انتظامی حصول کے لیے تکرار جاری ہے۔ ساس پیپلز پارٹی نے بہو MQM کو گھر کی چابی بھی دے دی، لیکن بہو کا شکوہ رہا کہ سچا پیار اور اختیار نہ ملا۔ میں نے CM ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں، یہ لیٹر لکھے ہیں سب کو، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف سیکرٹری آف سندھ، چیف منسٹر آف سندھ، گورنر آف سندھ، یہ کون لے گا؟ ساس بہو کے اس جھگڑے میں بڑوں نے ثالثی کا کردار بھی ادا کیا، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس دفعہ MQM اپنے آنسو لے کر پہنچی گورنر سندھ کے در پر، کہا کہ نکاح کے ثالثوں کو ہماری تکلیفیں بتاؤ۔ ساس اور بہو کی اس لڑائی میں کراچی کے عوام کا تو پھر بھرکس نکل گیا، نہ گھر ٹھیک ہوا نہ گھر کے مکین۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بلخ صوبے میں آئل کمپنی کے ملازمین کو لے جانے والی بس میں دھماکے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دہشت گردوں نے مزار شریف کے ضلع میں سید آباد موڑ کے قریب بس کو نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ادھر امریکہ کے خلاف چین اور سعودی عرب میں قربتیں بڑھنے لگی ہیں۔ عالمی سیاست میں مزید مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر بدھ کو سعودی دارالحکومت ریاض پہنچیں گے، جہاں وہ چین عرب سمٹ میں اہم خطاب کریں گے۔ دورے کے دوران $29 بلین سے زائد کے 20 منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ سمٹ میں 14 عرب سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو 30 برس بیت گئے۔
6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की इबादत गाह को शहीद कर दिया था। तफसीलाती की इस रिपोर्ट में। भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को 30 बरस हो गए। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें कई सालों से बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का मंसूबा बनाए बैठी थी। उस वक्त की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुकम्मल आशीर्वाद दी और 480 साल पुरानी मुसलमानों की इबादत गाह को खामोशी से शहीद होता देखती रही। मुसलमानों की तरफ से भारतीय अदालत में केस कई साल चला, लेकिन भारतीय अदालत ने भी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाजत दे दी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें मुल्तान पहुंच गई हैं। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे टेस्ट का आगाज 9 दिसंबर से होगा। पाकिस्तानी टीम को दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की खिदमत हासिल नहीं होंगी। डॉक्टर्स ने उन्हें सीरीज के बाकी मैचेस में न खिलाने का मशवरा दिया है। फीफा वर्ल्ड कप की आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट टीमों के लिए दरमियान मुकाबला जारी है और मराकश और स्पेन का मैच पहले हाफ में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के एक दूसरे के गोल पोस्ट पर हमले जारी हैं। बरे सग़ीर पाक और हिंद में कवाली में जिन चंद अफराद ने नाम कमाया, अजीज़ मियाँ कवाल का नाम उनमें बड़ा नुमाया है। सूफियाना कलाम को जुज़्ब मस्ती में डूब कर पेश करने वाले अजीज़ मियाँ कवाल को दुनिया से गुजरे आज 22 बरस बीत गए। अजीज मियाँ कव्वाल की पहचान कवाली में उनका मुनफरिद अंदाज है। अजीज मियाँ ने गज़लें भी इस कमाल से गाईं कि सुनने वाले दंग रह गए। 1980 की दिहाई में अजीज मियाँ की एक कवाली ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। अजीज मियाँ कव्वाल ने आरिफाना कलाम को इस गहराई से गाया कि सुनने वाले झूमने पर मजबूर हो जाते थे। उनकी कई ऐसी कवालियों ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। न्यूज़ एट 9 से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।